الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز برادران اسلام اور میری فتماب مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے اور جو ایک بہت بڑا معرکہ اہل باطل، اہل کفر، اہل شر اور اہل اسلام کے درمیان میں برپا ہے، اس معرکے کی اور اس فکری جنگ کی اصل جڑ اور بنیاد صرف ایک بات ہے، اور وہ انویسٹیگیشن ہے، وہ تحقیق ہے، وہ ہے اصل مسئلے کو سمجھنے کا معاملہ۔ بنیادی طور پر پوری دنیا کے کفر کو ہم سے ہمارے قرآن کریم، احادیث طیبہ، اسلام اور شریعت کے اخلاقی حصے سے نہ تو کوئی تکلیف ہے، نہ ان کو کوئی اعتراض ہے، اور نہ ہی اس پر وہ کسی قسم کا کوئی آبجیکشن کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کو، اسلام و شریعت کو اخلاقیات تک محدود رکھ کر کے بات چیت کریں، کچھ ایتھکس ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ اخلاقی معاملات، اسی طریقے سے اگر آپ پیار، قرآن کو چومنے، عقیدت، محبت اور کچھ ظاہری طور پر رسومات کو اختیار کرنے تک محدود رہتے ہیں، تو پوری دنیا کے کفر کو اس پر کسی قسم کی کوئی تکلیف و اعتراض نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہتے ہیں دنیا میں کہ جناب مسکراہٹ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور بس لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے اندر، میل جول کے اندر پیار و محبت کے ساتھ بات چیت کریں، اخلاق عظیم ہونے چاہیے، اگر آپ یہ بات دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس بات پر آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، دنیا بھر میں آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے آپ یہ حصہ پیش کر دیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق و کردار کی بلندی پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے۔ اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ، سورہ مزمل آیت نمبر 6، اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 7، 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قیدیوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح سے غریبوں اور فقراء پر صدقہ و خیرات کرو۔ یہ پورے کا پورا قرآن کریم کا، احادیث طیبہ کا اور اسلام کا وہ حصہ ہے جس پر آج کے ویسٹ کو، آج کے مغرب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ٹھیک اسی سمے، اسی لمحے اگر آپ اسلام کے نظام کی بات کریں گے، اگر آپ عدالت کے اسلامک جسٹس سسٹم کی بات کریں گے، اگر آپ سود کے خلاف بات کریں گے، روزگار، معیشت، اکانومی کے شرعی قوانین، اصول و ضوابط کی اگر آپ بات کریں گے، آج کی دنیا کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہے نا، اخلاق والی، غریبوں کی مدد کرنے والی، سورہ بلد آیت نمبر 13، 14، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، اس موضوع پر اگر آپ آیتیں پڑھیں،
احادیث پیش کریں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں برتاؤ کرو، غریبوں کو صدقہ و خیرات، کھانا کھلانا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اسی وقت اگر آپ نے یہ کہا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود سے اجتناب و احتراز نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اپنی معیشت، اپنی اکانومی اور اپنے روزگار کو سودی سسٹم سے الگ کر لو. بیاج کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، بینکوں کے اندر سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے. آج کے ویسٹ امریکہ اور یورپ کو، آج کے مغرب کو یہ قابل قبول نہیں. چنانچہ عورت سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتوں کا اصل مقام یہ کہ وہ گھروں میں قرار پکڑیں. ہاں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت مجبوری میں باہر جانا پڑتا ہے، اس کی گنجائش ہے حدود کے ساتھ، شرعی قیود کے ساتھ. لیکن عورت کا اصل مقام بازار، شاپنگ سینٹر، کچہری، منڈی، سڑک، شاپنگ سینٹر، دکان و مارکیٹ نہیں، بازار و اسٹریٹ نہیں. اس کا اصل مقام گھر ہے. یہ آج کے ویسٹ کو قابل قبول نہیں. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. قابل قبول نہیں. زانی کو سنسار کرو، رجم کرو، یہ نہیں چلے گا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ قابل قبول نہیں. قتال و جہاد کی آیات یہ آج نہیں چلیں گی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صرف یہ نہیں کہ تم اپنے تصور کے اندر پردے کے احکام، فحاشی اور عریانی کے معاملات، عورت کے حدود و قیود کے احکام، سود خوری کے خلاف احکام، شراب نوشی کے خلاف احکام، حدود و تعزیرات کے احکام کو اپنے تصور سے نکال دو. صرف یہ مطالبہ نہیں ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ یہ قرآن بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. وہ والا قرآن چاہیے جس میں یہ ساری آیتیں نہ ہوں. یہ قرآن کریم یہ کیا بول رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. تجارت بزنس، اور تجارت و بزنس کے احکام قرآن کریم بتا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو ہمارے کانسیپٹ کے مطابق ہوگی، بزنس ہمارے طرز کے مطابق ہوگی. سیاست، اچھا عجیب و غریب بات ہے، سورہ نمل وزارت خارجہ کے قوانین کو بیان کرتی ہے. یہ کیسے؟ نظاموں والا اسلام، سسٹم، یہ آج کے پورے اہل کفر کو قابل قبول نہیں ہے. اور دیکھیے ان کا معاملہ تو اپنی جگہ رہا. ان کا معاملہ بھائی نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب، ان سے کیا خیر کی توقع؟ یہ تو معرکہ حق و باطل ہے، ابتدائے آفرینت سے چل رہا ہے. انبیاء کا بھی سلسلہ تھا اور ان کافروں کا بھی سلسلہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف رحمانی طاقتیں، دوسری طرف شیطانی طاقتیں، یہ تو چلے گا، ان سے شکوہ نہیں. ارے وہ مشین کے وہ پرزے ہیں جن کو مخصوص مشن اور مخصوص کام کے لیے فٹ کیا گیا، لہذا انہوں نے وہی فنکشن ادا کرنا ہے. ان کی نیچر آف جاب ہی یہی ہے، انہوں نے کام ہی یہی کرنا ہے. ان سے شکوہ کوئی نہیں ہے. اصل جو شکوہ ہے، جو اصل اعتراض ہے، وہ شکوہ، وہ اصل اعتراض ہمیں اپنے برادران اسلام سے ہے. آج کا مسجد کا مقتدی، مسجد کا جماعتی اور نمازی، وہ یہ چاہتا ہے میرا امام مسجد، میرا استاد اور معلم دین، میرا مفتی، میرا عالم دین وہ بزنس کے احکام کو بیان نہ کرے، وہ سود کے خلاف بات نہ کرے، وہ عورتوں کے پردے سے متعلق بات نہ کرے، وہ شراب نوشی کے خلاف بات نہ کرے، وہ فحاشی اور عریانی کے خلاف بات نہ کرے. بس وہ اوپر کا ظاہری ٹوٹکا و منتر، ظاہری رسومات، برکت و تبرک، چومنے کے لیے چیز،
قرآن کریم کو چوم لینا، عقیدت و محبت، کچھ اخلاقی باتیں بس یہاں تک محدود رہے، اس کے علاوہ ہمارے اسٹیٹس کو نہ توڑا جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے، ابو جہل اور ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے پر کوئی اعتراض تھا؟ یا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار پر کوئی اعتراض تھا؟ کوئی اعتراض نہیں۔ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جتنا ذکر کریں، کون آپ کو روکتا ہے؟ نہ نماز پر اعتراض، بلکہ ابو جہل تو باقاعدہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے آگے آتا تھا، اور وہ جو حاجیوں کے پانی پلانے کا محکمہ تھا، ان لوگوں کا باقاعدہ یہ مطالبہ تھا، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اسلام کے آ جانے کے باوجود بھی یہ جو حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والے اور طواف کرنے والوں کو پانی پلانا، سبیلیں لگانا، یہ جو کام ہے یہ محکمہ ہم سے چھینا نہ جائے، یہ ان کا باقاعدہ مطالبہ ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو جنگ تھی، اصل جو معاملہ تھا، وہ تھا اسٹیٹس کو توڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ بیان کیا کہ تجارت قرآن کے مطابق ہوگی۔ اب ذخیرہ، خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز، آج کا پورا دنیا کا بزنس سسٹم قرآن کے مطابق، غذا و خوراک کا سسٹم قرآن کے مطابق، عدالتوں کا جسٹس سسٹم قرآن کے مطابق، مملکتوں اور ریاستوں کا سسٹم قرآن کے مطابق، محکمہ زکوٰۃ قائم ہوگا، بیت المال قائم ہوگا، ریاست مدینہ قائم ہوگی، محکمہ صلاۃ قائم ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقاعدہ محکمہ قرآن کی شکل میں قائم ہوگا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار و استحکام عطا کرتے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورے کا پورا محکمہ اور منسٹری قائم کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ کا محکمہ قائم کرتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو رجم و سنسار کیا جائے گا، یہ ہے پورے کا پورا اسلام کا نظام۔ آج مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کو ختم کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے، یہ ہمارے اسٹیٹس کو بنا بنایا سسٹم اور نظام یہ ہمارا ختم کر رہے ہیں۔ آپ صرف اخلاقیات کی بات تک رہیں، آپ صرف اور صرف پیار، عقیدت و محبت، کچھ تواضع، عاجزی، توکل، انکساری، غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقہ و خیرات، بس آپ یہاں تک رہیں۔ آپ عدالتی نظام کو نہ چھیڑیں، حکومتی سسٹم کی بات آپ نہ کریں، مملکتوں کا نظام قرآن ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا۔ اسلام بطور نظام معاشرت نہ، اسلام بطور نظام عدل و انصاف، عدالتی سسٹم نہیں، اسلام بطور نظام معیشت، روزگار و معیشت و بزنس کا سسٹم اور اصول بتانے والا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ بتائیے، جس قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آیا ہے، کیا اس قرآن میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ نہیں آیا؟ جس قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آیا، اخلاق کی بات، کیا اس قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 59 یہ نہیں ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیجئے، مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلیں پردے، عبایا، حجاب و نقاب کا اہتمام کر کے نکلا کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب نوشی نجس ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، رک جاؤ۔ آگے کہا جا رہا ہے فہل انتم منتہون، اب باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یہ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی لفظ میرا نہیں ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر،
یہ شیطان چاہتا ہے جوا، قمار اور معاشی ناہمواری پیدا کر کے اور شراب نوشی کے ذریعے سے گھروں کے اندر عداوت اور بغض پیدا ہو، نماز و فرائض و واجبات سے تم رک جاؤ، اللہ کی یاد سے تم غافل ہو جاؤ۔ یہ شراب نوشی اس لیے حرام کی گئی ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے؟ آج ہمارے بے شمار مسلمانوں کے محکمے، سرکاری محکمے، وہ اسی بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو کفار تھے اور ان کے آج جو جانشین ہیں، وہ اسلام کو بطور نظام اور سسٹم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو تو وہ قرآن بھی نہیں چاہیے جس کے اندر پردے کے، سود کے، شراب کے، تجارت کے، عورتوں کے احکام سے متعلق، جہاد و قتال سے متعلق آیاتوں، وہ قرآن ہی قابل قبول نہیں معاذ اللہ ان کے لیے۔ ان سے شکوہ نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی آج یہی رویہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے بہت سارے سرکاری محکموں میں، آپ آئیے، آپ کا لیکچر ہوگا، آپ کا بیان ہوگا ہمارے اس محکمے میں، اس محکمے میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آرگنائزرز کا لب و لہجہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ کیا کہ بس ذرا دیکھ لیں، تھوڑا سا ذرا نرم ہاتھ، ذرا ہلکا رکھیے گا، بس دیکھیں اخلاق کی بات کریں، بس ذرا سا یہ ہو کہ جڑ جائیں، اخلاق ہوں، محبت سے پیش آنا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، نصرت کریں۔ یہ پردے سے متعلق، یہ شراب سے متعلق، یہ حدود و تعزیرات کی سزاؤں سے متعلق، یہ عدالت کے نظام سے متعلق آپ آیتیں قرآن کریم، نہ یہ کام نہ کیجیے آپ، وہ ہمارا اسٹیٹس کو ہے، وہ غیروں کے لیے قابل قبول ہم نظام بنائیں گے، بس آپ وہاں تک رکھیں۔ اور یاد رکھیے ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تقلیدی طور پر نہیں، تحقیقی طور پر، شرح صدر کے طور پر اب پیش بھی آ گیا وہ مرحلہ، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی مدد اس قوم کے ساتھ نہیں ہوتی جو اسلام کو دم چھلے کا دین بنائے، سابقہ اور لاحقے کا دین بنا دے، محض ایکسٹرا چیز کے طور پر متعارف کرائے، محض اضافی چیز۔ جو ہمارا رویہ حج کے ساتھ ہے نا، وہی رویہ بحیثیت قوم ہمارا اسلام کے ساتھ بھی ہے۔ حج کے ساتھ رویہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمارا حج کے ساتھ رویہ یہ کہ جوانی میں نہیں حج کرنے کا ہے، یہ تو بڑھاپے میں کریں گے، کیونکہ سن رکھا ہے نا حج کے ذریعے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو عیاشی کا ٹائم ہے، ابھی تو عیش و عشرت کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی تو انجوائمنٹ ہے، لہٰذا اب سارے کے سارے گناہ کے کام کرتے رہو، آخر میں چل کر کے کوئی 80 سال 70 سال 90 سال کی عمر میں جب ہوگا اس وقت جائیں گے اور حج کریں گے۔ یہ رویہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ حج کے ساتھ۔ یہی رویہ پورے اسلام کے ساتھ ہے، وہ کہ جس اسلام کے ذریعے سے مجھے اپنے من پسند تصورات کو اطمینان ملتا ہو، میرے ذاتی جذبات کو تسکین ملتی ہو، وہ والا اسلام چاہیے۔ میں چونکہ فتوے کے کام سے تعلق رکھتا ہوں نا، تو آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس صبح سے لے کر شام تک فتویٰ لینے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اچھا، میراث اور طلاق سے متعلق بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، وہ آدمی جس کے دادا کا یا والد کا انتقال ہوا، والد کا، اور ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کو حصہ نہیں مل رہا یا ذرا کمی بیشی ہو رہی ہے، اب وہ باقاعدہ لمبے لمبے سوالات لے کر کے آ جائے گا، بتائیے اسلام کے اندر میرا اس ترکے میں حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھے گا، زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، ساری زندگی اسلام کے احکام کی دھجیاں بھی کہہ رہی ہیں، لیکن اب کہاں اسلام یاد آ رہا ہے؟ جب پیسے ملنے کا، نوٹیں ملنے کا، مال ملنے کا ٹائم آیا، دیکھو یہ فلانا اتنا ظالم ہے، میرے کو میرا حصہ نہیں دے رہا۔ اچھا، مفتی نے کیا کام کرنا ہے؟ مفتی نے تو یہ کام کرنا ہے کہ جو اس سے سوال پوچھا جائے گا وہ اس کا جواب دے گا۔ بھئی ہم تو جواب دیں گے نا کہ بھائی تمہارے والد کا انتقال ہوا اور دوسرے بیٹوں کا بھی یہ حصہ اور تمہارا بھی یہ حصہ، ہم تو یہ نہیں، لیکن سوال یہ کہ خود اس سوال کرنے والے مستفتی اور سائل سے کوئی یہ تو پوچھے کہ آج جب تو یہاں 4 بجے مسئلہ پوچھنے کے لیے دارالافتاء یا فتویٰ سینٹر میں آیا ہے، آج فجر کی نماز پڑھی تھی، ظہر کی نماز پڑھی تھی، یہ جو رمضان گزرا تھا اس میں روزے رکھے تھے، اور کیا یہ جو شریعت کے احکام تھے کیا تو اس پر 24 گھنٹے عمل کر رہا ہے؟ نہیں،
لہذا کون سے والا اسلام چاہیے؟ جو من پسند ہو، مفاد پرستی والا، خود غرضی والا، جہاں میری چیزیں اور جہاں پر میرا اسٹیٹس کو برقرار رہے، جہاں میرا من چاہے، وہ والا قرآن کا حصہ، وہ والا اسلام کا حصہ درکار ہے۔ اور یاد رکھیے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی اس طبقے، اس جماعت اور اس قوم پر جو من پسند چند ٹکڑے، چند حصوں والا اسلام قبول کرے اور بحیثیت مجموعی اسلام کو بطور دستور حیات قبول نہ کرے۔ ایسی قوم اور ایسی جماعت، ایسی آرگنائزیشن، مسلمانوں کے ایسے طبقے کو کبھی نصرت خداوندی نہیں ملتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو مانتے ہو، یہ یہودیوں کی علامت بیان کی گئی تھی، بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور آگے اگلا جملہ بڑا قابل غور، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ جو جماعت یہ کام کرے گی، جو طبقہ یہ کام کرے گا، جو آرگنائزیشن اور جس دور میں مسلمانوں کا مجموعہ یہ کام کرے گا، کچھ اسلام چاہیے، کچھ اسلام نہیں چاہیے، من پسند چیزیں اسلام کی چاہیے، زیادہ جو سختی اور اپنے اوپر لاگو و نافذ کیے جانے والے احکام شریعت ہیں وہ نہیں چاہیے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں دو کام کروں گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ان کا مقدر ہوگی، وہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے۔ میرے دین کو انہوں نے دم چھلے والا دین بنایا ہے، میرے دین اور دستور حیات اور قرآن کو ٹوٹکے اور منتر والا، سابقے اور لاحقے والا، ایکسٹرا اور ایک اضافی چیز بنا کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے تو دستور حیات بنا کر کے پیش کیا تھا، میں نے تو ضابطۂ زندگی بنا کر کے ان کو پیش کیا تھا۔ 24 گھنٹے کی زندگی اس سانچے میں ڈالو، میں نے اس لیے یہ قرآن کریم کو نازل کیا تھا، میں نے تو اس لیے قرآن بھیجا تھا، نبی کی بعثت تو اس لیے ہوئی تھی۔ تو ایک کام میں یہ کروں گا کہ رسوائی، اور دوسرا کام وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت والے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تمہارے دماغوں میں باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اور اللہ کی مدد بھی کب آئے گی؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، ثابت قدم رہو اور پورے دین کو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین کو اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تم تیار رہو، تب جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو مدد آ جائے، نصرت آ جائے۔ وظیفوں سے نہیں ہوتا ہے، یہ عمل سے ہوتا ہے، یہ دوسری دنیا ہے، یہ اعمال والی دنیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عمل، اللہ عمل کو دیکھتے ہیں، کردار، کانسیپٹ، دماغ میں عقیدہ، دل میں نظریہ کیا ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیے صبر کرنا پڑتا ہے، جو لوگ یہ کام کر لیں کہ اسلام بطور دستور حیات، بطور دستور زندگی کے، جو طبقہ اس پر آئے گا تکلیفیں آتی ہیں، وقت گزرتا ہے تکلیفیں آتی ہیں، لیکن بالآخر اللہ رب العزت ان کو فتح کامل عطا کرتے ہیں۔ اس کا ایک تازہ نمونہ کل کی تاریخ میں پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ وہ بے سر و سامان لوگ تھے افغانستان کے اندر۔ آپ سے میرا سوال، اگر وہ اس بات پر کھڑے ہو جاتے اور وہ یہ کہتے ٹھیک ہے جی تم جیسے چاہتے ہو، جیسے تم ہم کو غلام رکھتے ہو، جیسے تم چاہتے ہو نظام سسٹم تمہارا چلے گا، لیکن ہم صرف اور صرف ذکر کیا کریں گے، ہم صرف اور صرف تلاوت کیا کریں گے، ہم صرف روزہ رکھا کریں گے، تو کوئی ان سے جھگڑا کرتا؟ کوئی بھی جھگڑا نہ کرتا۔ لیکن وہ مصر رہے اسی بات پر، ہم کو پورے کا پورا اسلام چاہیے، اور اسلام ہی کا یہ حکم ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر اپنا نظام خود نافذ کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ آج سے 19 سال پہلے کا یہ موقع تھا، ہم چھوٹے تھے، اس وقت
جب بمباری شروع ہوئی تھی اور افغانستان پر جب قبضے کی جنگ شروع ہوئی اس موقع پر یہ، اور میں خود آج تک کانوں کے اندر وہ کئی سو کال صحافی اور جرنلسٹ کے یہ الفاظ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں، آج بھی موجود، میرا نام لینے کا مزاج نہیں کہ میں نام لوں، آج بھی وہ جرنلسٹ، وہ لبرل اور وہ سیکولر سو کال دانشور موجود ہیں جو کہتے تھے امریکہ کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی ہے۔ کل کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے کل؟ مذاکرات کے نام پر باعزت انخلا کی بھیک مانگ رہا ہے ان لوگوں سے جن کو گوانٹا ناموں کے اندر اور اپنی جیلوں کے اندر اس نے قید کر کے رکھا تھا، ننگا کر کے جن کو ذلیل کیا تھا اور گرفتار کیا تھا۔ آج وہ انہی سے امن کی اور انخلا کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا صبر و استقامت کا مظاہرہ چند بے سر و سامان مسلمانوں کی طرف سے آیا، بیانیہ دفن ہو گیا ان لوگوں کا جو یہ کہہ رہے تھے ٹیکنالوجی کو فتح ہوتی ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی شکست کھا گئی ہے، 48 حلیف شکست کھا گئے، آج توپ و تفنگ شکست کھا گئے، آج B-52 کی بمبارڈمنٹ شکست کھا گئی ہے، اور وہ باقاعدہ اپنی شکست پہ دستخط کر رہے ہیں اور باقاعدہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اتنے دنوں میں ہم نکل جائیں گے، 35,000 فوجی اتنے مہینے میں نکلیں گے، 135 دنوں میں اتنے لوگ نکلیں گے، ہم یہ آپ سے لینا چاہتے ہیں، ہم یوں نکلیں گے، ہم یوں نکلیں گے، ہم یوں۔ بھائی کیوں نکلو گے؟ سپر پاور ہو رہو، کیوں نکلنے کی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو چونٹی کی چالوں کو بھی سنتے تھے، کیوں کہہ رہے ہو کہ آج ہم نکلیں گے؟ اور یہ کیوں کہہ رہے ہو بس آئندہ ہمیں کچھ نہ کہنا، ہمارے ملک کو تم نہیں مداخلت کرنا؟ وہ تو پہلے بھی نہیں کی تھی، ان کی کیا اوقات کہ بھائی وہ کسی کو جا کر کے چھڑ بچارے ظاہری طور پر بے سر و سامان، بس یہ مان لو یہ مان لو۔ آج یعنی اندازہ لگائیں، جن کو کوڑے مارے، جن کو گوانٹا ناموں کے اندر قید میں ڈالا، جن کو جیلوں میں ڈالا، جن کو ذلیل کیا، جن کو دہشت گرد قرار دیا، آج ان کے لیے جہاز بھیج کر کے انتظار کے لیے ایئرپورٹوں پر کھڑے ہیں، ان کے لیے سٹیج سجائے جا رہے ہیں، ان سے جا کر کے نیگوشین ہو رہا ہے، ان سے جا کر کے وہ باقاعدہ بارگیننگ کر رہے ہیں۔ کوئی ان کے پاس مملکت نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ اللہ رب العزت نے دکھایا۔ اور آج سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو بدر کے موقع پر اللہ رب العزت بار بار فرماتے تھے، سورہ آل عمران کے اندر بار بار آتا ہے، بلا ان تصبروا، اگر تم نے صبر کیا نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مدد عطا کرے گا۔ اللہ کے ذات پر بھروسہ رہو، تتقو، بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو گے، ڈٹے رہو گے، استقامت اختیار کرو گے، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھو گے، یاتوکم من فورکم، کہیں پر آ رہا ہے یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، 5,000 فرشتے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے اتارے بدر میں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 3,000 فرشتے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلهم، تم نے نہیں قتال کی، اللہ نے قتال کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آپ نہیں تیر پھینک رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیر پھینک رہا تھا، میں نے ماحول بنایا، کیچڑ میں نے بنائی، وہاں پر بارش میں نے بھیجی، ان کے قافلوں کو میں نے روکا، میں نے وہاں پر ان سب کے تمام عزائم و انتظامات و وسائل کو ختم کیا، طاقت و تاراج کیا، یہ کام میں نے کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنا آپ بیان کر رہے ہیں، میری طاقت اور میری قوت اور قدرت۔ ہاں ہم میں کمزوریاں ضرور ہیں، اللہ رب العزت پڑوس کے اندر امن پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ فتح راس آنے کی اللہ ہمیں ہمت و توفیق دے، اور بعد میں وہاں کی قوتیں آپس میں نہ لڑیں، اور وہاں پر مستقل طور پر امن کا پروسیس آگے چلے، پیس پروسیس عملی شکل میں آئے، یہ ہم سب کے لیے دعا کرنے کا مقام ہے۔ اور اس موقع پر گردنیں تنی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، شکر خداوندی کے اندر سر کو جھکا دینے کا یہ دن ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور اللہ کے سامنے سر جھکایا، ہم بھی بحیثیت مجموعی، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی ہماری اوقات نہیں، اللہ رب العزت کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے
اسی کے دربار کے دروازے کی چوکھٹ پر سر بسجود ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرنی چاہیے اس کامیابی کے بعد اللہ رب العزت مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی استحکام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ترقی اور اس کی معیشت، اس کے حکمران، اس کی سیاست، اس کی جغرافیائی سرحدوں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ ہے اس وقت جو ہمارے کرنے کا کام۔ لیکن میں نے آپ کو ایک بات شروع میں جو عرض کی تھی کہ آج کی دنیا کو بطور نظام اسلام قبول نہیں، عفت اور پاک دامنی اور حیا اور شرم کا سسٹم یہ قابل قبول نہیں۔ یہ 8 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ عورت مارچ کے نام پر جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اور کچھ لوگ یہاں کی سڑکوں پر یہ کرنے کی کوشش، یہ وہی چیز ہے کہ قرآن کریم کا، آپ ذرا مجھے بتائیے، خود سوچئے کہ یہ عورتوں کا آزادی مارچ، ٹھیک ہے، ایک طرف اس کے نعرے، اس کا کانسیپٹ، اس کا پورے کا پورا تصور اور نظریہ یہ سامنے رکھے، دوسری طرف یہ آیتیں سامنے رکھ لیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کا اصل مقام گھر ہے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، ایک اور آیت میں کہا جا رہا ہے عورت لہکدار لوچدار انداز میں گفتگو نہ کرے کہ اسٹرینجر مین، ایک اجنبی آدمی کے دل میں شہوت نہ پیدا ہو جائے، طمع و لالچ نہ پیدا ہو جائے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے سورہ نور میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور کیا کہا جا رہا ہے سورہ احزاب میں جلباب، عبایا، حجاب، نقاب، پردے کا اہتمام کر کے خواتین باہر نکلیں۔ اب ذرا بتائیے، عورت مارچ کا پورا نظریہ، نعرے، کانسیپٹ وہ سامنے رکھیں اور خدا کی یہ باتیں سامنے رکھیں، قرآن کی یہ آیات سامنے رکھیے، ذرا بتائیے کوئی میل ہے، کوئی مطابقت ہو رہی ہے؟ یہ وہی اصل میں شیطانی طاقت اور شیطانی قوت کا سسٹم کہ عورتوں کی پابندی، عورتوں کے پردے، عورتوں کی حدود و قیود تم بیان مت کرو۔ یہ کون بیان کرے گا؟ یہ ہمارا ویسٹ بیان کرے گا۔ عورت کو ہم نے پروڈکٹ کی چیز بنایا، اس کی مسکراہٹ کو بھی بیچا، اس کے لباس کو بیچا، جسم کے انگ انگ کو بیچا، اس کے ایک ایک عضو کی قیمت ہم وصول کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے دانتوں، اپنے ہونٹوں، اپنی زبان سے کوئی بات، کوئی آواز، کوئی مسکراہٹ کا اظہار کرتی ہے، ہم اس کے بھی ڈالرز کی شکل میں پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ تو پیسہ کمانے کا آلہ ہے، یہ تو مادہ پرستی اور مادیت حاصل کرنے کی مشین، پیسے کمائی کا ذریعہ، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ عورت کو گھر کی ملکہ بناؤ، اور اس کے لیے روحانیت، اس کے لیے تقوی، اس کے لیے پورے کا پورا ایک اسلامک عفت، شرم و حیا کا ایک نظام، یہ نہیں چلے گا۔ یہ اصل میں وہی شیطانی طاقت، وہی شیطانی قوت کار فرما چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ حقیقی طور پر یہ اسلام کو، اسلام کے ساتھ گستاخی کا معاملہ نہ کریں، بطور سسٹم قبول کریں، بطور نظام قبول کریں، معاشی نظام، سیاسی نظام، پاک دامنی کا نظام، پبلک ڈیلنگ کا نظام، مملکتوں کا سسٹم، ریاستوں کا نظام، اس طور پر قرآن کو جب تک قبول نہیں کریں گے خدائی مدد و نصرت نہیں آئے گی، کبھی خدا تعالیٰ کی مدد و نصرت نہیں آ سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات تبدیل ہوں تو پھر اللہ کے اس نظام کو دم چھلے اور سابقہ اور لاحقہ والا نہیں، ایکسٹرا اور اضافی طور نہیں، بلکہ میری زندگی میں دخیل سسٹم، میری امامت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا نظام، اور اسی طور پر مجھے اس کو قبول کرنا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن کریم میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے اصل میں وہ حقائق جس کی بنیاد پر پوری دنیا کا اہل باطل اور اہل کفر، اہل شر ہم سے جو مشترکہ ڈیمانڈ رکھے ہوئے ہیں۔ برکت کی چیز بنا لو، عقیدت و پیار کی چیز بنا لو، قرآن کریم کا جلدان غلاف اچھا ہو، چومو، پیٹھ نہ کرو، اچھی الماری میں رکھ لو، ڈرا اچھا ہونا چاہیے، شوکیس کے اندر سجا کے رکھ لو، لیکن اس کو باقاعدہ شاپنگ سینٹر، کچہری، منڈی ایوان، اقتدار کے ایوان، عدالتوں کا سسٹم، اور پوری کی پوری دنیا کے اداروں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں، اسکولوں کا نظام اور سسٹم کے طور پر تم اس کو اگر متعارف کرانا چاہو گے، یہ آج ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔
یہ ہے وہ اصل مرض جس کی انویسٹیگیشن اور جس کی تشخیص ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو اس کے حقیقی مفہوم کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی طاقتیں اگر چلتی ہیں تو رحمانی قوتوں کو بھی کام کرنا چاہیے، رحمانی قوتوں کو بھی کام کرنا چاہیے۔ یہ دو گروپ الگ الگ ہیں، ایک گروپ یہ چل رہا اور ایک گروپ یہ چل رہا، ہمیں اس گروپ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جو محمدی گروپ ہے، جو رحمانی طاقت اور رحمانی مشین کا کل پرزہ ہوتا ہے، تاکہ ہم قیامت والے دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طور پر متعارف ہوں کہ جب دین اور اسلام کی تعلیمات کو آخری دور کے اندر، دور پستی اور دور زوال کے اندر کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کھڑے ہو کر اس کا علم بردار، مدعی، مبلغ، داعی، محافظ، نگہبان اور ترجمانی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا ہی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ www.darsequran.com